السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ وہ بڑے منتشر ذہن کے ساتھ روشی کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ سو رہی ہو روشا نے؟ ماہی نے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، رو رہی ہوں اپنی قسمت کو۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ موری بات یوں ناشکری کی باتیں نہیں کرتے۔ وہ بیڈ پر پاؤں اٹھا کر بڑے سکون سے بیٹھ گئی۔ روشی نے بڑے دلچسپی سے اس کا انداز نشست دیکھا۔ فارغ ہو کر آئی ہیں؟ وہ مسکرا اٹھی۔ فارغ ہی ہوتی ہوں، ماہین بھی جواباً مسکرا دی۔ لگتا ہے کسی خاص مہم پر آئی ہیں۔ وہ ذرا سی اونچی ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ مہم کیا، بس اس دن سے ایک خلش سی ہے جس دن سے تم نے دل نہ لگنے کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اپنے دلچسپی کا نام بتاؤ۔ ماہی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوڑے خالہ، کیا فائدہ ایسی باتوں کا؟ وہ طرح دے گئی۔ تم نعیم سے شادی پر ناخوش کیوں ہو؟ اچھا خاصا تو ہے۔ ماہی نے ماحول پا کر پتا پھینکا۔ میں نے کب کہا کہ وہ اچھا خاصا نہیں ہے؟ اس نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر؟ ماہین کی حیرت فطری تھی۔ سب اچھے خاصے لوگ سب کو اچھے خاصے نہیں لگتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے گویا ہوئی۔ پھر تمہیں کون اچھا لگتا ہے؟ حالانکہ اس سوال کا اب کوئی فائدہ تو نہیں۔ ماہین نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ روشی کے تمام حسیات متحرک ہو گئی۔ بھائی، آج تو تمہاری شادی کی تاریخ دی جا رہی ہے، ماہین نے بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہا۔ کون دے رہا ہے؟ خیر، جو بھی دے رہا ہے دیتا رہے۔ شادی تو میرے اقرار سے مکمل ہوگی اور میں اقرار کروں گی نہیں۔ اگر یہ لوگ گھر کی بات باہر سنوانے کی خواہش مند ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے بڑی بے خوفی اور اطمینان سے کہا۔ یہ تو بہت بری بات ہے روشانی، یہ سب تم سب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت کرنے والوں کے ساتھ یوں کرتے ہیں؟ ماہی نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں مانتی ان کی محبتوں کو۔ مستقل دکھ دینے کے انتظامات کرتے ہیں اور محبتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ ان کی وکالت نہ کریں، یہ کسی کے نہیں ہیں، انہیں اپنی کرنے دیں۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بھی اپنی ہی کروں گی، مگر نقصان میں پھر بھی تمہارا ہی حصہ زیادہ ہوگا۔ ماہین کا انداز ہنوز تھا، اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ شاید اس لیے کہ فی الوقت سب سے قیمتی پتہ اس کے پاس محفوظ تھا، اور یہ بات کہ زندگی کے سب سے دشوار موڑ پر سب سے زیادہ دکھ مجھے اپنے حقیقی باپ سے ملا ہے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بس اتنی ہی تو اہمیت رہی ہے میری زندگی میں کہ ضروری کاغذات و انماد پر باپ کے خانے میں ان کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ تمہیں ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نازک ترین مسائل کا نتیجہ بھی تم اتنی ہی جلدی چاہتی ہو جتنی تمہیں ایک کپ چائے کی ہوتی ہے۔ مگر روشانی، زندگی بس ایک کپ چائے تو نہیں ہے۔ مسائل کو درجہ بدرجہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ تمہارے پاپا تم سے اور جواد سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ دنیا میں دوسرے باپ اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ دیکھو، وقت بہت کم رہ گیا ہے، بالکل صاف صاف بات ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر بابا صاحب سے بات چیت میں بھی خاصا وقت صرف ہوگا۔ روشی الجھ کر ماہین کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری دلچسپی کا نام پتہ کر کے انہیں بتا دوں تاکہ معاملہ حل ہو۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ روشی شادی پر آمادہ نہیں ہے، بابا صاحب کو ان کے ارادے سے نہیں روکا جا سکتا۔ روشی ہکا بکا ماہین کی شکل دیکھنے لگی۔ پپا نے کہا ہے؟ اسے خود کو یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب جلدی سے بتاؤ۔ ماہین مسکرا رہی تھی۔ پکا پپا نے خالہ؟ اس کی سوئی جیسے کہیں اٹک گئی تھی۔ ہاں بھائی۔ ماہین کو اس کی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ روشی چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر ایک دم چونک پڑی۔ اتنے عزیز ہو گئے ہیں آپ کو پپا؟ اپنے حصے کا کریڈٹ بھی ان کے نام لگا رہی ہیں، خالہ دی گریٹ۔ وہ جیسے اپنی نکتہ رسی پر خود ہی خوش ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ آرام سے کسی کی باتوں میں آ جائیں، ماہین برجستہ بولی۔ روشی ایک دم کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہیں تو خوشی ہونا چاہیے کہ قدرت تمہارا کام آسان کر رہی ہے۔ ماہین نے گہری نظروں سے اسے ٹٹولا۔ روشی نے سوچ میں ڈوبی ہوئی نظروں سے ماہین کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی خالہ پپا نے ایسا کہا ہے؟ اس کی آواز میں بہت دھیما پن اور بے یقینی تھی۔ بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماہین مسکرائی۔ روشی پھر خاموش ہو گئی۔ اس میں اتنا الجھنے کی کیا بات ہے بھائی؟ نام بتا دو اور بس، ماہین نے کہا۔
لیکن خالہ شاید نام بتا کر اور مشکل ہو جائے بجائے کام سنورنے کے، روشی نے خاصے مایوس لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ یوں نام بتانے سے کیا مشکل ہوگی؟ اس کے بعد تو بس تمہارے پپا کا کام ہے۔ یہ بات نہیں ہے خالہ، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تو پھر بتاؤ نا کیا بات ہے؟ اب ماہین کو الجھن ہونے لگی۔ اگر میں نے نام بتایا تو شاید بابا صاحب مجھے شوٹ کر دے، بالفرض کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ سب میرے حق میں ہو جائے تو شاید وہ نہ مانے، اس لیے بہتر ہے میری شادی کا قصہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ میں اس کے علاوہ ذہنی طور پر کسی اور کو قبول نہ کر سکوں۔ ماہین بری طرح چونک پڑی۔ شینو کے کچھ معنی خیز جملوں کو اس نے فوراً معنی پہنا دیے۔ کیا باری؟ روشی کا دل بری طرح دھڑک گیا۔ کتنی ذہین ہے خالہ، وہ نظریں جھکا کے رہ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا روشانے؟ وہ بس یہی کہہ سکی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان گہرا سکوت طاری رہا۔ تو پھر بتاؤں تمہارے پپا کو؟ بالآخر ماہین نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ کوئی فائدہ تو نہیں ہے، آپ بس یہ کریں کسی طرح میری شادی کا قصہ ختم کرا دیں، میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، روشی نے بجھے بجھے سے انداز میں کہا۔ ماہین ایک دم چپ ہو گئی، پھر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے، اس کی عادات بہت پسندیدہ ہیں، مگر افسوس۔ خیر میں تمہیں کسی جھوٹی تسلی سے بہلانا نہیں چاہتی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ روشی دوبارہ نیم دراز ہو گئی۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ماہین واپس اپنے بیڈ روم میں آئی تو دیکھا یاور علی خان بائی فوکل گلاسز ناک پر ٹکائے فائلیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر فائلیں بند کر دی۔ آئیے جناب، وقت بہت کم ہے، بڑی دیر لگا دی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ ماہین ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے تھوڑے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا خاموش اور سرد سا انداز انہوں نے محسوس کر لیا تھا اور اب وہ اس کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ ایک درخواست کروں آپ سے؟ اس کے انداز میں اعتماد کے بجائے جھجک تھی۔ خیریت؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی طرح بھی آپ سے ہو سکے بس روشی کی شادی کا معاملہ ختم کر دیں، ورنہ وہ بہت دکھ اٹھائے گی۔ اولاد سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہونا چاہیے انسان کی انا کو۔ وہ بہت دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ میں نے آپ کو کوئی کام دے کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ ان کی سوالیہ نظریں اس کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ جو میں نے آپ سے کہا ہے یہ اس کا جواب ہے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ لیکن یہ جواب ایسا نہیں ہے اس کی بنیاد پر بابا صاحب سے کوئی واضح فیصلہ کرایا جا سکے، یاور علی خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دراصل جہاں وہ خواہش مند ہے وہاں بھی معاملہ ناممکن ہے، اور نعیم سے تو وہ 1 سے لاکھ تک آمادہ نہیں۔ بالآخر اسے بات بڑھانا پڑی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ یاور علی خان سنبھل کر بیٹھ گئے۔ وہ آپ میں سے کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، ماہین نے جواب دیا۔ تو اسے ایسی حماقتیں کرنے کو کس نے کہا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ پھر کسی صورت بابا صاحب سے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ اسے بتا دیجیے گا، بابا صاحب کا فیصلہ مان کر وہ اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دے اور مطمئن ہو جائے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ نہیں مانے گی، ماہین نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اسے آمادہ کریں، بچی ہے، مان جائے گی، یاور علی خان نے بھی بڑی تیزی سے جواب دیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اسے ہر پوائنٹ پر بات کر کے آ رہی ہوں۔ وہ جیسے ضد ہو گئی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، بس اب تو یہ ہے کہ اسے ہر صورت آمادہ کرنا ہے، یاور علی خان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ وہ نہیں مانے گی، ماہین نے جھلا کر جواب دیا۔ تو پھر آپ مجھ پر چھوڑیے، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں مانے گی۔ وہ برہم ہو گئے۔ تشدد کریں گے کیا اس پر؟ ماہین نے ناراضگی سے استفسار کیا۔ میں آپ کو اس قسم کا بندہ نظر آتا ہوں؟ انہوں نے الٹا سوال جڑ دیا۔ بلوائیے آپ اسے، تماشا بنا رکھا ہے اس نے، ابھی ٹھیک کرتا ہوں، وہ بڑبڑائے۔ ماہین اندر سے بری طرح سہم گئی۔ فوراً کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی اور اپنا دائیں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر منت کے انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھیں پلیز، محبت سے بات بنائیے اس کا دل، ورنہ بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ وہ آپ کا خون ہے، آپ اس کے سب سے زیادہ اپنے ہیں، آپ ہی کو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہوگا پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے پھاڑ نہیں کھاؤں گا، آپ بلوائیے اسے۔ ان کے انداز میں تھوڑا سا دھیما پن پیدا ہوا، وہ بڑبڑانے کے انداز میں گویا ہوئے تھے۔ ماہین فوراً باہر چلی گئی۔ باپ کا پیغام سن کر اس نے چونک کر بغور ماہین کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا بات کریں گے وہ مجھ سے؟ اس نے دوپٹہ سنبھال کر دریافت کیا۔
یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، شاباش آؤ میرے ساتھ۔ اس نے روشی کا ہاتھ تھاما، وہ اٹھ کر ماہین کے ساتھ ہو لی۔ ماہین نے محسوس کیا جیسے اس کے چال میں غیر معمولی دھیما پن ہے۔ کمرے میں ماہین پہلے داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے روشی۔ السلام علیکم پپا۔ اس نے ان سے بہت فاصلے پر بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ ان کا انداز بے تاثر تھا۔ جی تھینکس۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تم سے اس موضوع پر بات کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا جس پر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجبوری ہے۔ تمہیں پتہ تو چل چکا ہوگا کہ نعیم کے والدین تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد فوراً ہی بات شروع کر دی۔ روشی خاموش رہی۔ اور اب میں تم سے ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی کہ تم بھی واضح ایک دم کلیئر جواب دو۔ مجھے اپنی کہی بات اچھی طرح یاد ہے۔ تمہاری انگیجمنٹ والی رات میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، مگر یہ شرط ہے کہ کوئی بات، کوئی پوائنٹ ہمارے سٹیٹس سے اپوزٹ نہ ہو۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ماہین بتا رہی تھی کہ وہ لوگ جن کا تذکرہ غالباً تم نے ان سے کیا ہے، ان پر ہم لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کے تعارف کے بعد ماہین نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یقیناً انہوں نے اپنے طور پر کچھ محسوس کرنے کے بعد ہی کیا ہے۔ وہ ججمنٹ جو یہ کر سکی ہیں، کیا اس گھر کا فرد ہونے کے ناطے تم نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بہت نرم انداز میں کہہ رہے تھے۔ لوگ؟ کون لوگ؟ کیا بتا دیا ہے خالہ نے؟ اس نے الجھتے ہوئے انداز میں ماہین کی سمت دیکھا۔ میں سمجھی نہیں پپا، آپ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے ماہین کی طرف قدرے پریشان کن انداز میں دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا۔ انہی لوگوں کی جن کے بارے میں تم نے ماہین سے بات کی ہے۔ اس بار وہ خاصے تیکھے لہجے میں بولے۔ لوگ؟ اس نے ماہین کی طرف دیکھا۔ میری ان سے ابھی وضاحت کے ساتھ بات نہیں ہوئی۔ اس نے روشی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ روشی سر جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کہاں رہتے ہیں؟ یاور علی خان نے اس کی طرف صرف ایک نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ لوگ نہیں ہیں پپا، اس نے قدرے ہچکچا کر جواب دیا۔ میرا دماغ خراب نہیں کرو روشانے، سیدھی سیدھی بات کرو۔ وہ برہم ہو گئے۔ ماہینی یکدم کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، جیسے یہ ایک بے ساختہ خاموش تاکید تھی۔ پلیز پپا۔ ایک تواتر سے اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ بس آپ یہاں میری شادی نہ ہونے دیں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، کسی معاملے میں آپ سے مدد نہیں مانگوں گی، بلکہ یہاں اس طرح رہوں گی کہ شاید آپ کو یاد بھی نہ آئے کہ میں بھی یہاں ہوں۔ میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماہین تیزی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ یاور علی خان دم بخود سے اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے۔ اپنے اسٹیٹس سے آگاہی ہونے کے بعد اس طرح کی حماقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاور علی خان نے جیسے بہت دکھ سے کہا تھا۔ جب قسمت بہت ہی اچھی ہو تو مرضی کی بات اپنے اسٹیٹس میں ہی بن جاتی ہے، لیکن جب قسمت ہی جانے کیسے اس کے منہ سے یہ سب پھسل گیا۔ ماہین اپنے آنچل سے اس کے رخسار پوچھ رہی تھی۔ یہ بھی تقویت و دلاسے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، جیسے کہ میرے ساتھ ناپسندیدہ واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اب کہیں جا کر تھوڑا سا سستانے کا موقع آیا تھا، مگر اس بار میری اپنی بیٹی۔ یہ بتاؤ وہاں کیا بات ہے جو نعیم میں نہیں ہے؟ انہوں نے اتفاق کرتے کرتے اچانک سوال بھی جڑ دیا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی اتفاق کرتا ہے تو دوسری جانب عجیب سی ملانیت اور خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے اور آگے کی گفتگو مزید رواں اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وہ بھی سنبھل کر قدرے اطمینان سے باپ کی بات سننے لگی تھی، مگر اس سے آگے لگے ہوئے سوال پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ مجھے آج اپنی ہر بات کا جواب چاہیے۔ وہ اس کی خاموشی پر برہم ہوئے۔ میں نے کہا نا پپا، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ وہ سکون سے گویا ہوئی۔ ہمارا تماشا مت بناؤ بیوقوف لڑکی، ناؤ گو فرام ہیئر۔ انہوں نے گود میں رکھی فائل اٹھا کر دائیں طرف پڑھی۔ روشی کا دم گویا حلق میں آ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس انداز میں پہلی مرتبہ برسے تھے۔ ماہین تو خود لمحے بھر کو دم بخود رہ گئی، پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر آگے بڑھی۔ ایزی پلیز، دیکھیے آپ اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں۔ میں بابا صاحب سے بات کر لوں گی، وہ جو کچھ کہیں گے میں سن لوں گی، پلیز۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں مانیں گی۔ اٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم۔ ان کی پیشانی پر شکنیں سے پڑی ہوئی تھی۔ صرف انکار ہی نہیں ہے، اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال نہیں ہے۔ وہ دوہری سزا دیں گے اسے۔ وہ ناراضگی سے بولے۔ آؤ روشی، میرے ساتھ آؤ۔ ماہین نے روشی کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی ماہین، یاور علی خان نے اسے ٹوکا۔ وہ پھر رک گئی۔
اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جا رہی مگر ابھی آتی ہوں، ویٹ فار می، ماہین سلجھا انداز میں کہہ کر روشی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ روشی کو لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالہ، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، پپا کو سمجھائیے، اور یہ بھی کہ ان کے تمام مغازات میری زندگی ہی سے مشروط ہیں نا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی تیزی سے بولی، خبردار، جو تم نے کوئی الٹی سیدھی پہلے جیسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ماہین نے ڈر کر اس کی صورت دیکھی۔ خالہ، جس شخص کے نام سے ہی میرے اعصاب ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ عمر کیسے کٹ سکتی ہے؟ اور شادی کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ اپنی قیمتی توانائی یہاں صرف اس موضوع پر مرکوز کر دیں۔ شادی کے بعد سپریشن بھی ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کے انتقال سے بھی عورت پر تنہائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے روشی، اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور بڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے محفوظ اور خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ ماہین نے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر پپا تو میرے لیے کانٹوں بھری زندگی کا انتظام کر رہے ہیں، وہ سلگ کر گویا ہوئی۔ یہ تمہاری وقتی سوچ ہے، وہاں تمہیں اتنا پیار ملے گا اور آرام ملے گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ ماہین نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی خالہ، آپ بھی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ماہین نے بے ساختہ اس کا سر اپنے شانے سے لگایا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہارا کیس بہت کمزور ہے روشی، اگر مجھے جیت کا 1% بھی امکان محسوس ہوتا تو میں تمہارے پپا کی ہر پابندی اور ٹوک نظر انداز کر دیتی، اس لیے کہ محض تمہاری ذات نے تو مجھے ان سے قریب کیا ہے۔ اگر تم یا جواد نہ ہوتے تو میں حویلی آنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا باری سے تمہاری باقاعدہ کوئی کمٹمنٹ ہے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی بس روشی ہی سن سکتی تھی۔ روشی خاموش رہی۔ روشی پلیز، ماہین نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ خالہ، میرے تو خود سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو ہرگز بھی اس لائق نہیں ہے۔ وہ عجیب سی بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ ماہین کو اس نے گھما کر رکھ دیا۔ ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر گویا ہوئی۔ بیوقوف کہیں کی، ابھی مجھے بھی مروا دیتی۔ ماہین نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی، باری تو بڑا ذمہ دار، سنجیدہ اور بڑا دانش مند سا ہے، وہ اس طرح کی حماقت کیسے کر سکتا ہے؟ ماہین خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔ کیا گھوڑوں کو قابو کرنے سے انسان دانش مند ہو جاتا ہے؟ طنز و تلخی اس کے لہجے سے ظاہر تھی۔ ماہین کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ روشی نے منہ بنا لیا۔ ماہین نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ روشی، چندہ، یہ سب یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے قطن انداز میں گویا ہوئی۔ یہ قابل عمل ہے، میں تمہارے پپا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنے لہجے کے کھوکھلے پن پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اطمینان سے آرام کرو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر باہر چلی گئی، اور روشی اس کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے گہری سوچ میں تھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ لڑکیوں پر گویا کوئی آفت اتری تھی۔ کلو تو دوپہر 2 بجے سے اورنج کلر کا گوٹا کناری والا سوٹ پہن کر یہاں وہاں کئی بے مقصد چکر کاٹ چکی تھی۔ روشی یوں ہی دل بہلانے کے خیال سے ہال کی طرف آئی تھی۔ وہاں بیوٹی پارلر کھلا ہوا تھا، کوئی آئی برو بنانے میں مصروف تھا تو کوئی بلیچنگ کے عذاب میں مبتلا تھا۔ تم کچھ نہیں کر رہی؟ روبی نے ہاتھ میں پکڑے آئینے میں اسے دیکھا۔ سوچ رہی ہوں کچھ کرنے کا، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا اور واپس باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیرونی برآمدے کی طرف تھا، وہ باغ میں جا رہی تھی غالباً۔ اس کی چال سے اس کی ذہنی حالت کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ بے حد گمسم تھی۔ اس کے باہر آتے ہی پھاٹک کھلا تھا اور باری جیپ لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ باغ کی طرف مڑنے کے بجائے وہیں سنگ مرمر کے زینے پر بیٹھ گئی۔ باری اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے بڑے محتاط انداز میں برآمدے کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اس کے پاس سے گزر بھی گیا مگر اس کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے باری کو مخاطب کیا یا متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اپنے کمرے کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ جانے کس احساس کے تحت اس کے رخسار بھیگتے چلے گئے، جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ماں اس نے دیکھا کاکا جان کا ڈرائیور شیرگل پرانی وضع کی ایک طرف کھڑی ہوئی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک خیال بس بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی شیرگل کے پاس پہنچی تھی۔ شیرگل، 1 منٹ بات سنو۔ جی میم صاحب، وہ مؤدبانہ گویا ہوا۔
تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم سرائے واپس جاتا ہے۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے روشی کو دیکھا۔ کاکا جان ہے سرائے میں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کاکا جان؟ اچھا تیمور خان۔ شیرگل تھوڑا سا الجھ کر بات سمجھ گیا۔ ہاں اسے اس کی کن ذہنی پر جھلاہٹ سی ہوئی۔ وہ تو سندھ گیا ہے شکار پر، کوئی پیغام؟ اس نے اپنی ذہنی اڑان کے حساب سے سوال کیا۔ خیر تم اپنی جیب باہر نکالو، دیتے ہیں پیغام۔ وہ اسے ذرا دور ہٹ گئی، پھر تیزی سے اندر دوڑ گئی۔ بیچارہ حیران پریشان سا اپنی جیب کی طرف بڑھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ جتنی تیزی سے اندر گئی تھی اتنی تیزی سے واپس آئی۔ اس مرتبہ اس نے بڑی سی چادر پہنی ہوئی تھی اور پردہ دار عورتوں کی طرح چہرے پر بھی سیٹ کر رکھی تھی۔ شیرگل جیپ میں بیٹھا اس کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ دین محمد چوکیدار گیٹ بند کر کے مال سے بات چیت میں مصروف تھا۔ اس نے صرف ایک اچٹتی سی نظر چادر میں لپٹی روشی پر ڈال تھی۔ اس نے جیپ کا دروازہ کھولا اور پھرتی سے بیٹھ گئی۔ تم کیا کرتا ہے؟ کون ہے؟ شیرگل بیچارہ بدحواس ہو کر رہ گیا۔ میں ہوں جو تم سے ابھی بات کر رہی تھی، اس نے ڈپٹ کر جواب دیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ کدھر جاتا ہے؟ ہم تو سرائے جاتا ہے۔ بے حد سراسمگی کے عالم میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ میں یاور علی خان کی بیٹی ہوں، تیمور علی خان کی بھتیجی۔ سرائے میرا بھی گھر ہے، اگر میں وہاں جا رہی ہوں تو تمہیں کیا؟ وہ سخت غصے سے گویا ہوئی۔ پر آپ اکیلا؟ بیچارہ گھگھیا کر رہ گیا۔ اکیلی کہاں، تم نہیں ہو میرے ساتھ؟ وہ پھر گھرائی۔ پر بڑا خان؟ شیرگل کی جان عجیب مشکل میں پڑ گئی۔ چلو تم جیپ کیوں سٹارٹ نہیں کرتے؟ وہ برہم ہوئی۔ ہمارا متبل ہے، بڑا سفر ہے۔ وہ انہوں متذبذب تھا۔ سفر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ چلاؤ جیپ ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم پستول دکھا کر مجھے لے جا رہے ہو۔ اس نے اسے دھمکی دی۔ شیرگل کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے جیپ چلائی نہیں تھی بلکہ بھگائی تھی۔ آپ ادھر کیوں جاتا ہے میم صاحب؟ وہ پکی سڑک پر آتے ہی روشی سے مخاطب ہوا۔ وہ بھی میرا گھر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں اپنے چچا کے پاس جا رہی ہوں، کسی نامحرم کے پاس تو نہیں جا رہی۔ سگے چچا ہے وہ میرے، سوتیلے بھی نہیں۔ خبردار جو تم نے مجھ سے سوال کیے اپنی اوقات میں رہو، مالکین ہوں میں تمہاری، جاگیردار کے حصے دار۔ روشی نے مجبور ہو کر اسے ٹرک سے خاموش کرایا۔ آپ مائی باپ ہے ہمارا، ہم تو اس واسطے بولتا ہے کہ آپ جوان بچی ہو۔ اچھا بس خاموشی سے جیپ چلاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں مون کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ شیرگل ڈرائیو کرتے کرتے گاہے گاہے اس پر نظر ڈال لیتا۔ میم صاحب آپ پیچھے جا کر آرام سے سو جاؤ، ابھی بڑا دور جانا ہے۔ وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے زاویہ بدلے بغیر ترشی سے جواب دیا۔ شیرگل مزید کچھ نہ بولنے کا ارادہ کر کے خاموش ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی بھاری کامدار دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ یاور علی خان نیم دراز گہری سوچوں میں غرق سگریٹ کا دھواں اڑا رہے تھے۔ یس، انہوں نے دستک کا جواب دیا تھا۔ عالمتاب اندر داخل ہوئی۔ یاور علی خان سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آئیے بھابھی بیگم، ایسا کرو روشی کو بھی کہہ دو، کپڑے وغیرہ تبدیل کرے گی، ہو سکتا ہے اس کی ساس اس کے پاس جائیں یا اسے بلوائیں، پھر تم مہمانوں کے پاس آ کر بیٹھ جانا، سب لوگ بابا صاحب سمیت ڈرائنگ روم میں ہیں۔ جی بہتر، میں تو تیار ہوں، کہہ دیتی ہوں روشی سے۔ بولتے بولتے ماہین کی آواز بے حد دھیمی ہو گئی۔ یاور تم نہیں آ رہے؟ انہوں نے ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس یاور علی خان کو قدرے حیرت سے دیکھ کر دریافت کیا۔ آ رہا ہوں، بلکہ ہم آ رہے ہیں، انہوں نے ماہین کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ عالمتاب کمرے سے باہر چلی گئیں۔ آپ روشی کو تاکید کرائیں، میں چینج کرتا ہوں اتنی دیر میں، ٹھیک ہے؟ ان کا انداز ہنوز گمسم سا تھا، جیسے وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہوں۔ جی، ماہین نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر جواب دیا۔ یاور علی خان اٹھ کر باتھ روم میں چلے گئے اور ماہین روشی کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ روشی بیڈ روم میں موجود نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر باتھ روم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر محسوس کی جانے والی خاموشی تھی۔ اس نے 2-3 بار دروازے پر دستک دے کر دھکیلا اور روشی کو آواز دی، مگر جواب میں بدستور خاموشی تھی۔ اس نے اندر جھانکا، باتھ روم خالی تھا۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئے۔ سامنے سرخ ساڑی باندھے سرسوتی سپڑ سپڑ کرتی آ رہی تھی۔ سرسوتی، اس نے آواز دی۔ ہاں بی بی، وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ ذرا دیکھنا کیا روشی ہال میں ہے؟ ہن ای اسا، وہ حکم پا کر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ماہین وہیں کھڑی رہی۔ 2 منٹ بعد سرسوتی وہاں سے واپس آتی دکھائی دی۔ ادھر تے نہیں ہے بی بی، پر تسا کھلو جا ڈھک ہوٹ تھا انا نو دیکھ سا۔ وہ پلٹ گئی۔ غالباً وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی تھی۔
माहिन को न जाने क्यों परेशानी से होने लगी। अजीब से वसवसे दिल में आने लगे थे। खैरियत माहिन, यहाँ क्यों खड़ी हो? आलमताब ऊपर से आ रही थी। जीने तय करते करते उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा। वो रोशी को बुलवा रही हूँ, अपने कमरे में तो नहीं है। माहिन ने धड़कते दिल से जवाब दिया। तो फिर हॉल में होगी, सब बच्चियाँ वहीं हैं, उन्होंने बेनियाजी से कहा। देख आई है सरस्वती, वहाँ नहीं है। माहिन ने अपनी बात के दौरान आलमताब के चेहरे के तासरात का भी जायज़ा लिया। हैं, बाथरूम में तो नहीं थी? आलमताब के चेहरे पर उलझन के तासरात नमूदार हुए। वो सरस्वती गई है किसी और जगह देखने, माहिन ने दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया। कहाँ? आलमताब के जहन ने अमकान भर उड़ान भरी। बताया नहीं, माहिन ने जवाब दिया। आलमताब ने पुरफिक्र अंदाज में हुंकारा भरा। उसी दम बारी तेज़ी से जीने तय करता हुआ नीचे आया और उन दोनों को बीच रास्ते में खड़ा देखकर ठटक गया। खैरियत? उसने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। तुमने रोशी को तो नहीं देखा बारी? बाग में या इधर उधर? आलमताब ने हवेली के सबसे बारसूख फर्द से इस यकीन के साथ इस्तफसार किया कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ निशानदेही करेगा। अपने कमरे में नहीं है वो चौंक पड़ा था। न कमरे में है न हॉल में, माहिर ने जल्दी से बताया। हो सकता है भाभी समिया के कमरे में हो, उसने अमकान जाहिर किया। मैं वहीं से आ रही हूँ। आलमताब ने उसका अंदाज़ा फ़ौरन गलत साबित कर दिया। तो फिर? उसका जहन फ़ौरन झूमर की तरफ गया। उसने मायने खेज़ अंदाज में आलमताब की तरफ देखा था। गई है सरस्वती उस तरफ, उन्होंने माहिन के चेहरे पर सरसरी नज़र दौड़ाकर बारी को जवाब दिया। अभी मैं कुछ देर हुई कचहरी से वापस आया तो वो बरामदे में जीने पर बैठी हुई थी। कितनी देर की बात है? आलमताब ने यूँ ही पूछा। 1 घंटे से तो कम ही हुआ होगा। उसी दम सरस्वती तकरीबन भागती हुई गई। उधर भी नहीं है, वो फूली फूली सांसों के दौरान बोली। जाओ बारी, ज़रा देखो बाबा साहब के कमरे में तो नहीं है। माहिन ने बड़ी जांचती हुई नज़रों से बारी को सर से पाँव तक देखा। ब्लू जीन्स और स्काई ब्लू ब्लैक लाइनों वाली शर्ट में वो बहुत चाको चौबंद महसूस हो रहा था। वो तेज़ी से बाबा साहब के कमरे की तरफ बढ़ा था। वो दोनों हुनूज़ अपनी जगह खड़ी थी और अपनी अपनी सोचों में उलझी हुई थी। ये लड़की तो बस मसला बन गई है। हालांकि इसे सब प्यार करते हैं, सब ख्याल रखते हैं। आलमताब खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी। माहिन बस उनकी तरफ देख कर रह गई। बारी जल्दी वापस आ गया। उसकी चाल से उसका जहनी उलझाव जाहिर था। आप लोग चलिए, मैं देखता हूँ। वो बाबा साहब के कमरे में भी नहीं है। आलमताब धक से रह गई। वो उसकी शदीद तबीयत से बखूबी वाकिफ़ थी। तरह तरह के वसवसे उन पर हमलावार हो गए। तुम अपने कमरे में जाओ माहिन, मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। वो मतफ़क्किराना अंदाज में माहिन से मुखातिब हुई और सामने किचन की तरफ बढ़ गई। माहिन भी आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने बेडरूम में आ गई। यावर अली ख़ान तैयार होकर सोफ़े पर बैठे एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन का जायज़ा ले रहे थे। दरवाज़ा खुलने पर सामने देखा तो चुपचाप से माहिन को अंदर आते पाया। रोशी क्या कर रही है? तैयार हो गई? उन्होंने माहिन के चेहरे से जैसे कुछ पढ़ लिया था, जो रोशी से मुतालिक सवालात शुरू कर दिए थे। यूँ भी जिस तरह की सूरत हाल दरपेश थी, उन्हें कॉन्शियस होना ही चाहिए था। वो अपने कमरे में तो नहीं है। सरस्वती और बारी वगैरह देख रहे हैं उसे। उसने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। देखने का क्या मतलब? वहाँ हॉल में होगी लड़कियों के साथ। यावर अली ख़ान ने खोजने वाली निगाहों से उसका चेहरा देखा। माहिर ने फ़िलवक्त उनसे मज़ीद बात करना मुनासिब ख्याल न किया। अभी मालूम हो जाएगा, ज़ाहिर है घर में ही होगी। उसने ख़ुद पर काबू पाकर आराम से अंदाज में जवाब दिया। हो सकता है जवाद के पास गई हो। वो अंदाज़ा लगाने लगे। जी हो सकता है, उसने तायद करना फ़ायदा मंद समझा। आप इतनी गुमसुम सी क्यों हैं? उनकी हिस्सियात बड़ी शार्प थी। नहीं तो? वो ज़बरदस्ती मुस्करा दी। कोई बात तो नहीं? वो मशकूक से नज़र आए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप फ़िक्रमंद ना हो। उसने बड़ी वाज़ेह मुस्कुराहट के साथ उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। फ़िक्रमंदी तो हो सकती है, वो है ही नहायत बेवकूफ़ लड़की। वो बड़बड़ाए। माहिन के पास खासी माकूल दलील थी, मगर वो चुप रही कि इस तरह एक नई बहस का आगाज़ हो सकता था जिससे माहौल में कशीदगी पैदा हो सकती थी। दोनों नहायत खामोशी से किसी नई इत्तला का इंतज़ार करने लगे। यावर अली ख़ान की उंगलियों में सिगरेट फंसा हुआ था। वो इधर उधर लाइटर तलाश करने लगे। माहिन उठकर इधर उधर लाइटर तलाश करने में जैसे उनकी मदद करने लगी। तकिया उठाया तो लाइटर मिल गया। उसने उनके मूड को देखते हुए माहौल में कुछ खुशगवारी पैदा करने के ख्याल से खटाक से लाइटर जलाकर उनके सामने किया। उसे खुद भी इस अमल में लुत्फ़ महसूस हुआ। यावर अली ख़ान ने आगे झुककर सिगरेट सुलगाया।
थैंक्स। उन्होंने धुआं उसके मुंह पर छोड़ा। माहिन मुस्कुराकर पीछे हट गई। रगों पे में अजीब सी लताफत दौड़ गई थी। उसी दम दरवाज़ा बजा। माहिन के दिल में अजीब सी पकड़ धकड़ शुरू हो गई। यस, यावर अली ख़ान ने इजाज़त दी थी। आलमताब अंदर दाखिल हुई थी और बड़े सरस्मी अंदाज में, यावर, रोशी हवेली में कहीं नहीं है। वो दिल पकड़कर सोफ़े पर ढह गई। माहिन के पाँव के नीचे से ज़मीन से रख गई। वो टूटी हुई शाख की तरह बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। यावर अली ख़ान दम बखुद से बैठे रह गए। वो किचन में। माहिन ने कुछ और जगहों का नाम लेना चाहा जहाँ वो जा सकती थी। सब जगह देख लिया, सब जगह। हाय, उन्होंने सीने पर हाथ मारा। यावर, मुझ में तो हिम्मत नहीं कि बाबा साहब को कुछ बताऊं। अरे मेरे अल्लाह, ये हमारा कैसा इम्तिहान है। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। भाभी बेगम, प्लीज़ हौसला करें, कहाँ जाएगी भला वो, खुद को संभालें। वो उठकर उनके पास आ खड़े हुए और उनके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दी। अरे नहीं यावर, वो कुछ कर गुजरी है। वो और ज़्यादा रोने लगी। क्या मुँह दिखाएंगे हम दुनिया को। वो फूट फूट कर रोने लगी। यावर अली ख़ान की पेशानी की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। आप फ़िक्र न करें भाभी बेगम, अगर वो वाकई कुछ कर गुजरी है तो याद रखिए, मैं उसे ढूंढ लूँगा। अगर वो ज़िंदा मिली तो अपने हाथ से उसे शूट करूँगा। उनके लहजे में जैसे कोई दरिंदा गुर्रा रहा था। अरे मगर अब क्या करें, घर में मेहमान आए हुए हैं। वो रोते रोते गोया हुई थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। माहिन, भाभी बेगम को पानी पिलाओ, मैं बाबा साहब के पास जा रहा हूँ। वो साकित बैठी माहिन की तरफ पलटकर गोया हुए और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गए। यावर अली ख़ान ने बाबा साहब की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। आओ यावर भाई, कहाँ हो? हम तो तुम्हें ही बुलवाने वाले थे। वो मेहमान तो आ चुके हैं। मेरा ख़्याल है रात के खाने से पहले ही तमाम मामला तय कर लिए जाएं। महर वगैरह भी तय करना होगा। जो तुम्हारी मर्ज़ी हो लिखवा देना। बाबा साहब एक भारी भरकम सा रजिस्टर खोले। बेटे को देखकर एकदम पुरजोश से हो गए और रजिस्टर एक तरफ सरका दिया। ऐनक उतार कर जेब में अटका ली। सब कुछ आप ही करते हैं, आप ही ने किया है। महर वगैरह का मसला भी आप ही निपटा लीजिएगा। वो सर्द से अंदाज में जवाब देकर उनके सामने पड़ी एक पुरशिकवा सी कुर्सी पर बैठ गए। बाबा साहब ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी, जहाँ हर तरह के तासरात मफकूद थे। नहीं भाई, आखिर तुम बाप हो, तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए। वो फिर उसी साबका अंदाज में गोया हुए। हाँ, बाप तो हूँ, मुझे इनकार नहीं है, मगर बाप की हैसियत से आप हमारे बारे में हर किस्म के फ़ैसले कर सकते हैं, मगर हम बाप की हैसियत से इस तरह का कोई हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम कि मुझे बाप की हैसियत से ख़ुद को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसी तरह सर्द लहजे में गोया हुए। इस मरतबा दिलावर अली ख़ान ने गौर से उनकी सूरत देखी। न जाने क्यों आज हमें तुम बहुत बदले हुए महसूस हो रहे हो। वह अपनी हैरत ज़ाहिर किए बगैर न रह सके। मैं वही हूँ, हत्ता कि मेरी किस्मत भी वही है। उन्होंने दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाकर सर के नीचे रख लिया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। क्या बात है बेटे? बाबा साहब के लहजे में बला की नरमी उतर आई। समझ में नहीं आता बाबा साहब, क्या मेरी औलाद पूरी की पूरी माँ पर ही जाएगी? उनके लहजे में बला की शिकस्तगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो वैसे ही यावर अली ख़ान के पुरअसरार से अंदाज से फ़िक्रमंद थे, बुरी तरह चौंक पड़े थे। मतलब ये है बाबा साहब, इस मरतबा सारा नुकसान मेरा नहीं हुआ। इस मरतबा नुकसान में पूरी हवेली ही हिस्सेदार है। वो होठ काट रहे थे। फिर कुछ खा बैठी है। बाबा साहब की पेशानी पर शिकने गहरी हो गई। काश खा लेती। यावर अली ख़ान दुख से गोया हुए। खुल कर बात करो यावर। दिलावर अली ख़ान के ज़ब्त का पैमाना छलकने को हो गया। वो हवेली से चली गई है। उन्होंने बड़े सुकून और आहिस्ता आवाज़ में इत्तला दी। कहाँ? दिलावर अली ख़ान का दिल धड़कना भूल गया। उनका ऊंचा शिमला आंधी के ज़ोर पर था, फिर हवास क्यों न जवाब देते। ये मालूम होता तो मसला ही क्या था। वो उसी दर्जा सुकून से गोया हुए। मगर क्यों? उनका फ़िशार खून बुलंद होने लगा। वो यहाँ शादी करना नहीं चाहती थी, यावर अली ख़ान ने जवाब दिया। अब वो सीने पर बाजू लपेटे खासे पुरसुकून से नज़र आ रहे थे। तुम्हारे इल्म में थी ये बात? उन्होंने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए इस्तफसार किया। जी, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। हमें क्यों नहीं बताया था? अब उनके वजूद पर लर्जिश तारी होने लगी थी। क्या फ़ायदा होता? वो सपाट लहजे में बोले। क्या मतलब? दिलावर अली ख़ान ने कदरे नाराज़गी से पूछा।
مطلب یہ کہ آپ فیصلے کرنے کے بعد بدلتے نہیں ہیں، لہٰذا بات آپ تک پہنچنا بیکار ہی ہوتی، انہوں نے جواب دیا۔ مگر پھر بھی ہمیں باخبر تو رکھنا چاہیے تھا، ہم ٹھیک کر دیتے اس کا دماغ۔ اس کی ماں ہماری بہو تھی مگر وہ ہمارا خون ہے، ہم کر لیتے اس سے اپنا حساب کتاب۔ تم نے ہمیں بے خبر رکھ کر سخت غلطی کی، کیا عالم تاب کو بھی پتہ تھا؟ دلاور علی خان کی آواز بہت کمزور ہو رہی تھی۔ جی سب پتہ ہے، یاور علی خان نے جواب دیا۔ کیا وہ کہیں اور؟ دلاور علی خان بولتے بولتے رک گئے، ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں بہت واضح چمک رہی تھیں۔ شاید۔ یاور علی خان کی نظریں جھک گئیں، ان کے شاید میں بڑا یقین چھپا ہوا تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا گھر میں؟ وہ آن کی آن میں جیسے بڑھاپے کی انتہاؤں کو چھونے لگے۔ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، میں نے ماہین کے ذریعہ پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے بس اتنا اندازہ ہو سکا ہے کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے۔ یاور علی خان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لا حول ولا قوت، کس درجہ ناشکری اولاد ملی ہے ہمیں؟ یاور علی خان جواباً خاموش رہے۔ ہمیں جیتے جی مار دیا اس لڑکی نے یاور، تم یقین کرو تمہاری بہنوں کو ہم نے اتنی چاہت اور توجہ نہیں دی جو ہم نے روشی کو دی ہے، اس لیے کہ تم بھی اس سے دور تھے اور اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹ رہے تھے۔ یاور علی خان اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ یاور، پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمت سے کام لیجیے بابا صاحب، مہمانوں سے ضرور ملیے اور انہیں کوئی تاریخ دے کر روانہ کر دیجیے، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ یاور علی خان نے مشورہ دیا۔ اب کیا بات ہوگی ہم سے، دل ڈوب رہا ہے ہمارا۔ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز سے ہو گئے۔ یاور علی خان نے اٹھ کر گلاس میں پانی اڈیلا اور باپ کو سہارا دے کر پانی پلانے لگے۔ وہ کم درجہ لوگ اسے مل کہاں گئے؟ وہ تو لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے، وہ چھت کو گھورتے ہوئے گویا ہوئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، یاور علی خان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ماہین کو پتہ ہوگا، ضرور پتہ ہوگا، بلاؤ انہیں۔ بابا صاحب کی آواز میں تیزی سے آ گئی، جیسے ان کی سانس بے قابو ہو رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، اب بیکار ہے، فی الحال تو آپ خود کو سنبھالیں اور ہمت سے کام لیں تاکہ آئے ہوئے مہمانوں سے تو معاملات نپٹ سکے۔ انہوں نے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ آفرین ہے یاور تمہاری برداشت پر بیٹے۔ کیا کروں بابا صاحب اگر برداشت نہ کروں؟ آرام کیجیے، تھوڑی دیر میں آپ کو آ کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے خاصے تلخ لہجے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے ساتھ جواب دیا۔ پتہ نہیں ہم سے اٹھا بھی جائے گا یا نہیں، کاش یہی بستر ہمارا بستر مرگ بن جائے اور ہم کسی اگلی بری خبر کو سننے کے لیے زندہ ہی نہ رہیں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مہمانوں کو یہیں لے آئیں گے۔ یاور علی خان جس ضبط سے کام لے رہے تھے یہ انہی کو پتہ تھا۔ یاور علی خان واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ لڑکیاں اور ملازمائیں روشی کا پوچھنے کئی بار یہاں آ چکی ہیں۔ ماہی نے انہیں دیکھتے ہی نئی مسئلے سے آگاہ کیا۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئے۔ کچھ نہیں، یہی کہ یہیں ہوگی۔ ماہی نے ان کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسا کیجیے، کسی ایک سمجھدار سی لڑکی کو ساری صورتحال بتا دیجیے، ورنہ کہیں انہی لڑکیوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ جیسے ٹوٹ رہے تھے۔ اگر بھابھی بیگم نے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، پھر آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قدرے چڑھ کر گویا ہوئے تھے۔ ماہین فوراً ہال کی طرف بڑھی۔ لڑکیوں میں اسے دیکھ کر کھلبلی مچ گئی۔ ممانی جان، روشی کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، سنا بہت پریشان تھی وہ تو شاید تیار بھی نہیں ہوئی۔ مریم کو اپنی تیاری بے مزہ معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں نہیں ہے وہ، بیا نے تفتیش کا نتیجہ پیش کیا۔ اور تو اور باری کو پتہ نہیں جو یہ بتا سکتا ہے کہ حویلی کے زمین کے تہہ میں کون کون سی معدنیات نکالی جا سکتی ہے۔ روبی کی حیرت ذرا دوسری قسم کی تھی۔ ماہین چپ چپ سی گلوں کے پاس بیٹھ گئی، پھر اس نے گلا کھکھاڑ کر صاف کیا۔ آپ سب کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شینوں نے بڑی تولتی ہوئی نظروں سے ماہین کی طرف دیکھا اور اون سلائیاں ایک طرف رکھ دی۔ روشی شاید کہیں چلی گئی ہے۔ ماہین کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ہال میں اس درجہ سناٹا چھا گیا، گویا کوئی ذی نفس موجود نہ ہو۔ کیوں؟ مونا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شینوں نے دوبارہ سلائیاں اٹھا کر نیٹنگ شروع کر دی۔ کہاں چلی گئی؟ بیا تو فوراً رونے کو ہو گئی۔ کیا اسے بابا صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا؟ لالی کا تو وجود ہی جیسے نچڑ کر رہ گیا۔ معلوم نہیں، بس آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ نعیم کے والدین گھر میں موجود ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہی ہیں نا آپ لوگ؟ ماہی نے ان کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
जवाब में खामोशी छाई रही। चंद सानिया खामोशी के बाद एक जानिब से सिसकियाँ उभरना शुरू हुई। माही ने नज़रें दौड़ाईं तो गुल्लो को रोते हुए पाया। वो अपनी जगह से उठकर गुल्लो के पास आ गई। ये क्या बात हुई भला? आ जाएगी वो घर? बुरी बात। वो गुल्लो को चुप कराने लगी। उसी दम आलमताब अंदर दाखिल हुई। लड़कियां अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गई। माहीन जी। वो उठ खड़ी हुई। तुम यावर के साथ ड्राइंग रूम में आ जाओ, मेहमान वही हैं। वो बेहद निढाल नज़र आ रही थी। माहीन वहाँ से चली आई। सामने ही बारी आता दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे को खाली खाली नज़रों से देखा। ढूंढ लिया हवेली में? उसे बेतासे लहजे में यूं ही सवाल कर दिया। जी, छान मारी है। वो सादगी से गोया हुआ। बड़ा नुकसान हुआ है हमारा तुम्हारी वजह से। वो साबका अंदाज में गोया हुई। जी। उसे जैसे ज़लज़ले का झटका महसूस हुआ। माहीन ने उसे मज़ीद बातचीत का इरादा मुलतवी कर दिया और आगे बढ़ गई। पारी हैरान परेशान उसे जाते हुए देख रहा था। मुझे तो उसकी सूरत बुरी लगने लगी है, मनहूस, नाशुक्री कहीं की। बालों की माँ गुलाम मोहम्मद को खाना देते हुए बड़बड़ा रही थी। भगवान, सब नसीब की बात है, क्यों कोसती रहती है उसे हर वक्त? तुमने ही कल मुही को सर चढ़ा रखा है। उसने भड़क कर खाविन की बात काटी थी। तो क्या गला दबा दूँ? वो भी चिढ़ कर बोला। तुम्हारी जगह कोई और बाप होता तो चोटी से पकड़कर वापस छोड़ कर आता। तुमने तो उल्टी आओ भगत शुरू कर दी है। वो तड़के से कहकर बावर्ची खाने में घुस गई। बालों अंदर बुखार में फनक रही थी। माँ की कुड़कुड़ से उसका सर फटने लगा। अब्बा, अम्मा को समझा लो, टीबी कर देंगी है मुझे। वो बमुश्किल दरवाजे तक आकर कमज़ोर सी आवाज़ में गोया हुई थी। अरे हम क्या करेंगे तुझे टीबी? तो खुद कैंसर बनकर आई है हमारे जान का। उसकी माँ बावर्ची खाने ही से चिल्लाई। बालों ने लोहे का दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया। ये नखरे दिखा जाकर अपने उन होतों सोतों को। उसकी माँ हलक फाड़ कर चीखी। ये लाल खान की बिल्डिंग नहीं है, अकेला कमरा घेर कर लेट गई है। ठंडी हो रही है, बच्चे क्या सड़क पर सोएंगे? नवाबजादी, उसकी माँ हुनूस चिल्ला रही थी। आ गई है हमें नखरे दिखाने। आज अकेली है, कल दो हो जाएंगे। बड़ी कमाई करके लाई है। अरे कैसे फूटे नसीब है मेरे, खुशी के दिन रास ही नहीं आते। अरे किसी की आई उसे आ जाती। उसकी माँ बराबर चिल्ला रही थी। बालों ने कानों पर हाथ रख लिया। नवाबजादी कहती है बुढ़ा है, खुद तो बड़ी बादशाह की औलाद है। नखरे थे देखो, शक्ल न सूरत। खाने को मिल रहा था बैठे बैठे, फाके लगेंगे तो पता चलेगा। खाना दज्जाल रोटी पर कान की मैल भी रख देगा तो खा लेगी फिर। बालों के असाब चटकने लगे। उसने सर से पट्टी तो बांध रखी थी, चादर उठाकर लपेट ली और बाहर आ गई। अब्बा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो बाप से मुखातिब हुई। अंधेरा हो रहा है, भाई को साथ ले जा। गुलाम मोहम्मद नरम आवाज़ में बोला। नहीं, रहने दो, डॉक्टर कौन सा दूर है, नुक्कड़ पर तो है उसकी दुकान। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी माँ ने बड़ी जहरीली नज़रों से उसे देखा था। बालों घर से निकलकर सीधी बस स्टॉप की तरफ बढ़ी थी। ये गुलशन इकबाल जाएगी? उसने कंडक्टर से दरियाफ्त किया। बीबी, यहाँ से कोई बस सीधी गुलशन इकबाल नहीं जाती। तुम यहाँ से सदर चली जाओ, वहाँ से तुम्हें बहुत सी वैगनें मिल जाएंगी। ये सदर जाएगी? वो कुछ परेशान हो गई। गरिबान में हाथ डालकर बटुआ निकाला और हाथ में पकड़ लिया। हाँ जाएगी। वो तेज़ी से वैगन में सवार हो गई। सदर पहुंचकर वैगन के चक्कर में पड़ने के बजाय उसने रिक्शा ले लिया। पहली मर्तबा इस तरह तन्हा निकलने का इत्तेफाक हुआ था, इसलिए खौफ सतारी था। रिक्शा खासी देर चलने के बाद उसके बताए हुए मकाम पर रुक गया। अच्छा खासा किराया बन गया था। उसने इकलौता 100 का नोट निकाल कर उसे दिया और बाकी पैसे वापस लेकर सड़क पार करके एक इमारत के सामने पहुंच गई। पहले खड़े होकर उसने इमारत को पहचानने की कोशिश की, फिर उस रास्ते पर चल पड़ी जो उसकी समझ आ गया। ऑफ वाइट दरवाजे पर पहुंचकर उसने कॉल बेल का बटन पुश किया। 2-3 मरतबा पुश करने के बाद दरवाज़ा खुला। कौन है भाई? हम कहाँ इतने अहम हैं कि कोई हमें याद करे और आए। दरवाज़ा खोलते खोलते अच्छी खासी तकरीर हो गई थी। दरवाज़ा खोलने वाला उछलकर पीछे हटा था। आप रास्ता तो दीजिए, बुखार से मुझे चक्कर आ रहे हैं। या गर्दिश दौरा का कोई काम नहीं, या मेरी ही तकदीर में आराम नहीं। उसने बेसाख्ता शेर कहते हुए रास्ता दे दिया। हैरत इतनी थी कि आंखें जैसे माथे पर जा लगी थी। अरे बेटा आरिफ कौन है, किससे बातें कर रहा है? उसकी ज़ईफ़ और आंखों के नूर से महरम माँ की कांपती हुई आवाज़ आई थी। मेहमान आए हैं माँ, कहते हैं मेहमान के आने से बरकत होती है। हमारे भी दिन फिरे हैं, फिर दुखों के सिलसिले बढ़े हैं। वो शिकस्ता सी आवाज़ में जवाब देकर चटखनी लगाने लगा। मेहमान?
کون مہمان؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ بڑی بھی جھلنائی۔ بتاتے ہیں ماں، بتاتے ہیں۔ آئیے اندر آ جائیے۔ وہ یوں گویا ہوا جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا کرے، مجبوری ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ ضائع کر، میں آئینہ ہوں، مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ وہ ہنس دیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے کل آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔